سب سے پہلے یہاں پر موجود پرنٹ میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا کے نمائندگان کو، ہم تمام جو یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کے جو ساتھی موجود ہیں ان سب کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج حیدرآباد میں، بلکہ یہ حیدرآباد کی تاریخ کی میرے خیال میں یہ پہلی پریس کانفرنس ہوگی جس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تحریک انصاف اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی GDA کے ذمہ داران، مرکزی عہدیداران پریس کانفرنس میں مشترکہ طور پر موجود ہیں، اور تینوں سیاسی پارٹیوں کے جو عہدیداران ہیں وہ ایک ساتھ یہاں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ اس صورت میں، اس حیثیت میں کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 جو پہلے ہی ایک ایسا قانون تھا کہ جو مکمل طور پر بے اختیار تھا، آئین پاکستان کا آرٹیکل 140A کی جو اصل روح ہے اس کے برخلاف تھا، اور پھر 26 نومبر کو مزید اس میں امنڈمنٹ کر کے جو رہے سہے تھوڑے بہت اختیارات تھے وہ اختیارات جب پیپلز پارٹی نے ایٹ فورس اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن اراکین جو تقریباً 69 ہیں ان کے رائٹس کو بلڈوز کرتے ہوئے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر جب وہ بل پاس کرا لیا تو پھر سندھ کی زیادہ تر سیاسی اور مذہبی پارٹیوں نے اس کو مسترد کیا اور اسے کالا بل قرار دیا اور اسے ملک دشمن، سندھ دشمن بل قرار دیا۔ تو یہ جو احتجاج چاہے وہ کراچی کی سطح پر ہوں، اندرون سندھ کے شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں، پریس کانفرنسیں ہوں یا کسی میڈیا چینل پر ٹاک ہوں، ہر جگہ پر اس بل کی جو مخالفت چل رہی ہے، اس کے حوالے سے MQM پاکستان نے ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں زیادہ تر سندھ کی جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں اس میں MQM پاکستان، GDA، PTI، JUI فضل الرحمان اور اسی طریقے سے PML، NPML، قاف، APML اور اسی طریقے سے دیگر اور مذہبی جماعت اور سیاسی جماعت کے لوگ اس میں موجود تھے۔ سب کا آپس میں کنسنسس یہ ہوا کہ اس بل کو واپس لینے کے لیے سندھ حکومت پر ہر فورم پر دباؤ بڑھایا جائے، پریشر بڑھایا جائے۔ تو اس کے لیے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جماعتیں 3 جس میں GDA، PTI اور MQM پاکستان، ان کے اوپر مشتمل اراکین پر مشتمل ہم جو یہاں پر لوگ موجود ہیں تمام کے تمام سندھ اسمبلی کے اراکین ہیں، ان پر مشتمل پھر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی جس میں میرے ساتھ حسنین مرزا، یہ سندھ اسمبلی میں GDA کے پارلیمانی لیڈر ہیں، MPA ہیں، بلال غفار صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ PTI کی جانب سے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں، میں محمد حسین خان MQM کی طرف سے رابطہ کمیٹی کا رکن بھی ہوں، سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں، سردار عبدالرحیم صاحب یہ GDA کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور جاوید حنیف صاحب یہ سندھ اسمبلی کے رکن بھی ہیں، رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں، اور AQ خان کمانڈر صاحب یہ ہاں حیدرآباد سے انہوں نے الیکشن لڑا، صاحب کا کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور ان کے ذمہ دار بھی ہیں، اور عارف جتوئی صاحب وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائے، اور خواجہ اظہار الحسن صاحب جو ہمارے اسمبلی کے رکن بھی ہیں، رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ تو یہ 9 اراکین پر مشتمل ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جو اس احتجاجی تحریک کو آگے لے کر چلنے کی جن کی یہ ذمہ داری ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم حیدرآباد میں جمع ہیں۔ آج حیدرآباد میں ہم نے سندھ کے تمام اضلاع سے اپنے
جو نمائندگان ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، ہر ضلع سے ڈویژنل سطح پر جو ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں، وہ تمام اراکین بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ انڈس بینکویٹ میں ان کے ساتھ ہمارا مشاورتی اجلاس ہے۔ تو یہاں سے اب میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب کے علم میں ہیں، عوام بھی بخوبی جانتے ہیں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2021 جو نومبر کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، یہ جو بے اختیار بل، کالا قانون، عوام دشمن بل، پاکستان بل، جس کی وجہ سے پورے سندھ کے عوام پریشان ہیں، ہم تمام سیاسی پارٹیوں کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے اور یہ کوشش بھی رہی ہے کہ سندھ میں بھی لوکل گورنمنٹ کا قانون ایسا ہونا چاہیے جو پورے دنیا میں بلدیات کا قانون ہے، بلدیاتی حکومتوں کا قانون ہے، جس میں پاکستان کا آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ تمام فائنینشیل اختیارات ہوں، ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اختیارات بلدیاتی اداروں کے پاس ہونے چاہیے، اور یہ اختیارات چاہے میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں، چاہے تعلقہ میونسپل کارپوریشنز ہوں، چاہے یونین کمیٹی ہوں یا یونین کونسلز ہوں، اوپر سے لے کر یونین کی سطح پر تمام اختیارات فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اختیارات ہونے چاہیے۔ یہ اختیارات جب بلدیاتی حکومت کے ان تینوں ٹیئرز کے پاس ہوں گے تو پھر یہ عوام کی خدمت کر پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سندھ اسمبلی میں جو اپوزیشن اراکین نے جو بل جمع کرایا وہ بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ تھا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہیلتھ انسٹیٹیوشنز، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ٹرانسپورٹ، اور اسی طریقے سے ماسٹر پلان ہو، ڈیولپمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹیز ہوں، بلڈنگ کنٹرول کا ادارے ہوں، وہ سارے ادارے جو عوام کی خدمت پر مامور ہیں، وہ تمام ادارے بلدیاتی حکومتوں میں بلدیاتی اداروں کے ماتحت ہونا چاہیے، تاکہ پھر ان کو ڈائریکٹ فائنینشیل سپورٹ ملے، وہ خود اپنے اپنے اداروں میں اپنے اداروں کو چلانے کے لیے اور ان کو ملازمتیں فراہم کرنے کے ان کے پاس اختیارات ہوں، تاکہ جو لوکل کونسلز ہوں تو وہ لوکل لوگوں کو اپائنٹمنٹ بھی کریں۔ تو یہ جو ہماری ہمیشہ سے خواہش بھی رہی ہے، کوشش بھی رہی ہے، لیکن اس خواہش اور کوششوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 میں جو ایکٹ اسمبلی سے پاس کیا، اس کے ذریعے تمام سیاسی مذہبی پارٹیوں کی اس کوشش کو انہوں نے مسترد کر دیا اور رد کر دیا، اور ایسا بلدیاتی قانون یہاں پر پیش کر کے پاس کرایا گیا جو نہ تو سندھ کے شہری علاقوں کی ترقی کا ضامن ہے اور نہ ہی سندھ کے دیہی علاقوں کی ترقی کا ضامن ہے۔ تو اس کالے قانون کو، ملک دشمن قانون کو، سندھ دشمن قانون کو، عوام دشمن قانون کو ہم وڈرا کرانے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں، اس جد و جہد کا آج سے اندرون سندھ میں بھی آغاز ہو رہا ہے۔ آج ہم نے اندرون سندھ کے تمام ضلعی عہدیداروں کو ڈویژنل کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہیں، وہ تمام لوگ حیدرآباد میں موجود ہیں۔ یہاں سے پریس کانفرنس کے بعد ہم تمام اراکین وہاں جائیں گے، وہاں ہمارا مشاورتی اجلاس ہوگا، اور ایک چیز جو ہم نے طے کی ہے وہ یہ کہ 12 جنوری کو، جو 12 جنوری آ رہی ہے، اس 12 جنوری کو سندھ کے کراچی کے علاوہ سندھ کے تمام اضلاع میں دوپہر 2 بجے تمام اضلاع کے پریس کلبوں پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، مشترکہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے، جس میں پی ٹی اے کے اراکین بھی ہوں گے، جی ڈی اے کے اراکین بھی ہوں گے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لوگ، سپورٹر، ہمدرد، کارکن، عہدیداران، یہ تمام لوگ ہوں گے۔ ان کے علاوہ دیگر جو ہم خیال پارٹیاں ہیں ان کے لوگ بھی باقاعدہ جو اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف ہیں وہ سب بھی ان مظاہروں میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کراچی میں ایک بڑا احتجاجی پروگرام کریں گے، تاکہ وہ پروگرام اتنا بڑا ہو، اتنا بھرپور ہو کہ جس کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم مجبور کر سکیں کہ وہ اس ملک دشمن قانون
سندھ دشمن قانون، سندھ کے عوام کا دشمن قانون اور یہ کالا قانون کو وڈرا کرنے پر وہ مجبور ہوں۔ باقی میرے ساتھ یہاں دیگر ساتھی بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ سردار رحیم صاحب سے پہلے بلال غفار صاحب بات کریں، پھر سردار رحیم صاحب بھی بات کریں، اور جو میرے ساتھ جو اراکین یہاں پر جاوید علی بھائی موجود ہیں، جو اگر اپنی انپٹ دینا چاہیں تو وہ بھی انپٹ دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام رپورٹرز، کیمرہ مین، میڈیا کے جو لوگ ادھر موجود ہیں، ساتھ ساتھ جی ڈی اے کے ہمارے دوست، ایم کیو ایم پاکستان کے دوست، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بلدیاتی قانون جس طرح اسمبلی سے پاس کرایا گیا ہے، ہم جوائنٹ اپوزیشن مشترکہ لائے عمل لے کے آج آپ سمجھ لیں، آج سے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اور یہ پورے اندرونی سندھ میں تمام اضلاع میں یہ تحریک کو پھیلایا جا رہا ہے، جس میں ہمیں عوام کو بتانا ہے کہ جو ان کے بیسک رائٹس ہیں، جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو آئین ان کو جو کہتی ہے، وہ ان کو مل نہیں رہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ آپ ہمیں پورے صوبہ سندھ میں ایک ماڈل یو سی بتا دیں جب پینے کو پانی ہو، سیوریج کا نظام ہو، انفراسٹرکچر وہاں پر موجود ہو۔ پورے صوبہ سندھ میں جو 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہر جگہ مسائل ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹرانسپورٹیشن سسٹم، ماس ٹرانزٹ سسٹم۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے اختیارات جو ہیں یہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں۔ اصل وجوہات یہ ہیں کہ بیڈ گورننس اور کرپشن کی نظر جو ڈیولپمنٹ ترقیاتی فنڈ چلا جاتا ہے، اور جو آپ کے بلدیاتی نظام ہے، بلدیاتی نظام کا نہ ہونا صوبہ سندھ میں، یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے ہیں، جس میں نے آپ کو پہلے بتایا، نہ پینے کو پانی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ ایجوکیشن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت جو اپنے اختیارات ہیں وہ نچلی لیول تک نہیں پہنچانا چاہتی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو بھی قانون پاس ہوا ہے اس میں وہ مزید اختیارات اپنے پاس لے رہی ہے۔ سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایک آمرانہ سوچ لے کے جو بلدیاتی نظام ہے، جو بلدیاتی قانون ہے، یہ پورے نظام کو، لوکل باڈیز کو اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتی ہے کہ جب چاہے جو قانون وہ پاس کر لے۔ یہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، اصل جمہوریت تو آپ کا لوکل باڈیز کا نچلے سطح تک اختیارات کی منتقلی تک ہے، جس کو ہم تھرڈ ٹیئر فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں، جس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ جو یو سی کے، ٹاؤن کے، تعلقہ کے، تحصیل کے، ڈسٹرکٹ کے، یہ مسائل تب تک نہیں حل ہوں گے جب تک با اختیار پولیٹیکلی، فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹیولی بلدیاتی نظام آرٹیکل 140A کے تحت آپ اس صوبے میں نافذ نہیں کریں گے۔ کیا وجوہات ہیں کہ یہ نظام ابھی تک آمرانہ نظام چل رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں، لیکن وہ نیچے میئر کو، ٹاؤن کمیٹیز کو، ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن کو وہ اختیارات نہیں دینا چاہتے۔ جوائنٹ اپوزیشن جو اسمبلی میں، جس میں پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے، یہ متفق ہے کہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ایکسٹریم میجرز بھی ہمیں لینے پڑے تو ہم لیں گے، اور ہمارا اس پہ اتفاق ہے کہ اس بل کو وڈرا، جب تک یہ بل وڈرا نہیں ہوگا، ریپیل نہیں ہوگا، ہماری تحریک چلتی رہے گی۔ ہمارا یہ موقف تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے سندھ اسمبلی میں بل جو پریزنٹ کیا، اس کے علاوہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز نے بل جو اپنے تجاویزات دی، جو سجیشنز دی، ان سب کو لے کے
ایک افیکٹو، ایفیشینٹ اور ایک کمپریہنسو بلدیاتی نظام صوبہ سندھ میں رائج کرنا چاہیے. لیکن بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں انہوں نے اپنی میجورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن کی سجیشنز کو بلڈوز کیا، اور بار بار جس میں ہماری نیگوشیشن بھی تھی جی ڈی اے کی طرف سے، پارلیمنٹری لیڈر حسنین مرزا تھے، ایم کیو ایم کی طرف سے نوید قمر بھائی تھے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجیں، وہاں پہ اس بل کو بحث ہونی چاہیے اور ایک جامع بل آنا چاہیے جس میں صوبہ سندھ کے مسائل کے لیے بہتری ہو. جس طرح آپ کو محمد حسین بھائی نے بتایا کہ آج ہمارا ڈویژنل کمیٹی ممبرز کا اجلاس ہے، کوآرڈینیشن کمیٹیز ہم نے ہر پارٹی کے لوگوں نے بنائی ہے، اور آج ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے، جس میں ہم نے لائے عمل ان کو دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جنوری میں ایک تو تاریخ ہم 1-2 دن میں اناؤنس کرنے والے ہیں، کراچی میں ایک بہت بڑا احتجاج ہونے والا ہے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم دعوت دیں گے، کیونکہ یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے صوبہ سندھ کا مسئلہ ہے، صوبہ سندھ کے تمام اضلاع کا مسئلہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب کے پی کے میں تھرڈ ٹیئر فارم آف گورنمنٹ بن سکتی ہے، وہاں پہ بلدیاتی الیکشنز کے نچلے لیول تک اختیارات کی منتقلی ہو سکتی ہے، پنجاب میں ہو سکتی ہے، تو یہ کیوں آپ کے سندھ میں نہیں ہو رہی؟ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ سب لوگوں نے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت کو پیسے آتے ہیں این ایف سی کے ذریعے، لیکن 14 سال سے صوبہ سندھ پروونشل فائنانس کمیشن سے محروم ہے. یہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن ہے جس سے آپ کے یو سی، ٹاؤن، تعلقات اور جو آپ کے اضلاع ہیں اس میں اختیارات کی منتقلی ہوتی ہے، ریسورس کی آپ کی جو ہے وہ ایلوکیشن ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ 14 سال تک ابھی تک پی ایف سی کا انعقاد صوبہ سندھ میں نہیں ہوا. ہماری ایک جوائنٹ قرارداد جس کا موور میں تھا سندھ اسمبلی میں پاس ہوئی، ٹریجری کے بینچز نے بھی اس قرارداد کو سپورٹ کیا تھا، اور اس وقت کے وزیر بلدیات نے یہ ایشورنس دی تھی کہ ہم پی ایف سی کرنے لگے ہیں، لیکن 3.25 سال ہو گئے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر وہی ڈکٹیٹر رول اور وہی آمرانہ سوچ صوبہ اسمبلی میں چل رہی ہے. میں آج تمام جو جتنے بھی لوگ ہیں صوبہ سندھ میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے باہر نکلنے کا، کیونکہ یا تو یہ اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا یا عدالت یہ فیصلہ کرے گی. ہماری ایک پیٹیشن جس میں اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے، ایم کیو ایم نے بھی پیٹیشن فائل کی ہے، جی ڈی اے کے دوستوں نے بھی پیٹیشن فائل کی ہے. ہم چیف جسٹس صاحب سے اس کی بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پیٹیشن کو سنیں اور آرٹیکل 140A کی ٹرو امپلیمنٹیشن کی انشور کریں صوبہ سندھ میں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کالا قانون ہے یہ پوری صوبہ سندھ کے عوام نے اس کو مشترکہ طور پہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا کے دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہماری اس مشترکہ پریس کانفرنس میں آج آپ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ سندھ کے عوام کا مسئلہ ہے، اور آپ کے ذریعے سے ہمارے جو نکات ہیں وہ اجاگر ہوں گے، اور سندھ کے عوام کو محفوظ کرنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، مفادات کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات جائے گی. اور جو ہماری مہم ہے اس ایکٹ 2013 کے مقامی حکومت کے ایکٹ کے خلاف، انشاءاللہ تعالی وہ ہم اس میں سرخرو ہوں گے اس کو رد کروانے میں اور ریپیل کروانے میں.
حیدرآباد کا ہم نے چناؤ اس اہم پریس کانفرنس کے لیے اس لیے کیا، جو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیپولین کے ساتھ کیا ہوا، کون سی ایسی جنگ تھی، کون سا ایسا مقام تھا جہاں نیپولین جیسا طاقتور شہنشاہ وہ اس کو شکست ہوئی۔ آج پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی ہے، لیکن ان کو ہم یاد دہانی کرانا چاہتے تھے حیدرآباد میں سے اس مہم کو شروع کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا قانونی واٹرلو حیدرآباد ہے۔ جب انہوں نے ویٹو نظام سندھ کے لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، یہ حیدرآباد میں ہی انسانوں کا جمع غفیر جمع ہوا اور ان کو یہ پیپلز پارٹی کی فسطائی سوچ کے لیڈرشپ کو یہ بتا دیا کہ سندھ کے عوام اس نظام کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی ہے کہ سندھ کے عوام پر ایک ایسا نظام جس کو ہم زرداری نظام کہتے ہیں، کالا قانون کہتے ہیں، وہ نافذ کیا جائے تاکہ جو اوپر سے یہ ملائی کھا رہے ہیں اور جو لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے صوبائی لیول پر، وہ مقامی حکومت کے لیول پر بھی وہ تمام بجٹ جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہیں اس کو یہ ہتھیائیں، اور یہ کوشش بھی انشاءاللہ تعالی عوام کی رضامندی کے ساتھ، عوام کی حمایت کے ساتھ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا یہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ سارے اختیارات جو ہیں اپنے پاس رکھیں اور 1 یونٹ لگا دیں، لیکن جب ہم پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر آئین پاکستان جمہوریت کو اس طریقے سے اس کی تشریح کرتا ہے کہ عوام کے معاملات، ان کے مسائل اور ان کے وسائل 3 درجوں پر مشتمل عوامی نمائندگی ہونی چاہیے، وفاق کی، صوبے کی اور مقامی حکومت کی۔ اب پیپلز پارٹی نے اس 18ویں ترمیم جو پوری قوم نے مل کر تمام نمائندوں نے یونانیمسلی پاس کیا تھا، وہ تو صوبے کو اختیارات مل گئے، لیکن ان اختیارات کو مس یوز کیا ہے پیپلز پارٹی نے سندھ میں، اور عوامی مسائل جو 13 سال سے بالکل حل نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، ہر پاکستان کا بچہ جانتا ہے، سندھ کا بچہ جانتا ہے کہ یہاں کے گلیوں کا، یہاں کی سڑکوں کا، یہاں کے ٹرانسپورٹ کا، یہاں کے پانی کے ترسیل کا، یہاں پہ پانی کے نکاسی کا، زراعت کے لیے پانی کا سلسلہ کس طریقے سے ابتر حالت میں ہے، اور کوئی مسئلہ حکومت سندھ جو ہے وہ حل نہیں کر سکی ہے۔ تو لیکن اب وہ یہ چاہتی ہے کہ جو مقامی لیول پر، سٹیج پر جو وسائل ہیں ان کو بھی ہڑپ دیا جائے، اور اسی لیے وہ یہ بل، یہ ایکٹ میں ترمیم انہوں نے کی ہے، اور یہ ایکٹ 2013 کا جو ہے وہ عوام کے بہت سادے الفاظ میں عوام کے وسائل اور کو ہڑپ کرنا اور عوام کے مسائل کو حل نہ کرنے کی ایک قانون بنایا ہے، اسی وجہ سے ہم اسے قانون کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسے محمد حسین بھائی نے اور بلال غفار صاحب نے آپ کو بتایا کہ 12 تاریخ کو سندھ بھر میں یہ کوئی اس میں یہاں پر تفرقے کی سیاست بہت ہوتی رہی ہے، بہت بٹوارے کی بات ہوتی رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون لا کر، کالا قانون لا کر پیپلز پارٹی نے عوام کو ایک یہ موقع دیا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے متحد ہو جائیں، اور متحد ہو رہے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہے، ہم 3 جماعتوں کے علاوہ جتنی جماعتیں جو جمہوری اور عوام دوست جماعتیں ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے اور اس تحریک میں ان کو ساتھ اپنے شانہ بشانہ شامل کریں گے۔ تو یہ قانون کے خلاف
12 تاریخ کو سندھ بھر میں ہر ضلع میں پریس کلبس کے سامنے ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور مشترکہ طور پر ہوگا. اس میں نہ صرف یہ سیاسی جماعتیں جو ہم ہیں جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی، اس کے علاوہ بھی دیگر سیاسی جماعتیں، ان کے بھی تمام کارکنان اور رہنما موجود ہوں گے اور مقامی جو رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ تاجر برادری اور دیگر تمام جیسے کہا گیا کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب موجود ہوں گے. تو میری آپ سے آخر میں ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ بھی ہے. آپ بھی عوام، نہ صرف عوام تک اپنی خبر پہنچاتے ہیں لیکن آپ بھی تو رہائشی ہیں یہاں پر. آپ یہ سوچئے کہ سندھ کے اگر مسائل عوام کے حل کرنے ہیں تو پھر اس مہم کا آپ بھی حصہ بنیے اور اس کو ہماری بات کو اجاگر کیجیے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اور آپ کامیاب ہوں گے اس کے بعد ہی سندھ ترقی کرنے کی کوئی امید نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ. سوال آخر میں ایک بات صرف میں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور اس کے علاوہ سندھ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ تاجر برادری ہو، صنعت کار ہو، ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس سے شامل لوگ ہوں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس بل کے، اس سندھ کا جو کالا قانون اس کے خلاف کیوں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور سب متفق بھی ہیں اور یونائٹ بھی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں، کراچی سے لے کر کشمور تک جو بھی دیہی نظام ہو یا شہر میں جو نظام ہو، بلدیاتی نظام، وہ یکساں ہو، جس کے تمام اختیارات ایک یونین کونسل تک جب ہوں گے تو ہر جگہ سے منتخب ہونے والا شخص عوام کو برابری کی بنیاد پر جو اپرچونٹی ہوگی، فائنینشیل اختیار ہوں گے، انتظامی اختیارات ہوں گے اور سیاسی اختیارات جب ہوں گے، چاہے ایک دیہی علاقے کی یو سی ہو چاہے کسی شہری علاقے کی یو سی ہو، تو عوام کی اسی طرح خدمت ہوگی. اس وجہ سے ہم اس قانون کے خلاف ہیں. اور دوسری بات یہ، آپ کے سامنے یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی عوام کی امنگوں کے مطابق بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے. 1992 میں جو بلدیاتی سسٹم سندھ میں ایبولش ہوا، ختم ہوا، اس کے الیکشن نہیں ہوئے. اس کے بعد جب بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو 2001 میں پرویز مشرف صاحب نے، جو ایک عامل تھے، ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے ایک بھرپور ایمپاور لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کرائے. وہ ٹینور ختم ہوا، پھر بلدیاتی نمائندوں کا ٹینور ختم ہوا 2015 میں. 2015 والا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے مجبوری کی حالت میں، کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو حکم دیا، ڈنڈا اٹھایا ان کے خلاف، تو پھر انہوں نے 2015 میں الیکشن کرایا. اور اس سے پہلے ایک ایسا لولا لنگڑا بے اختیار لوکل گورنمنٹ ایکٹ نافذ کر دیا کہ الیکشن تو کرائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی نگرانی میں، سپریم کورٹ کے احکامات پر، لیکن اس بلدیاتی حکومتوں کو سب کو پیرالائز کر دیا، عضو معطل بنا دیا، لولا لنگڑا بنا دیا کہ یہ عوام کی جب خدمت نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ بلدیاتی حکومتیں خود عوام میں غیر مقبول ہو جائیں گی، اور عوام کی جب خدمت نہیں کر سکیں گی تو یہ بے وقت بھی ہو جائیں گی، عوام کا ان کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی 27 نومبر کو جو مزید امینڈمنٹ لائی گئیں اور اس کے ذریعے جو اختیارات لیے گئے، کیونکہ ابھی بھی جو یہ الیکشن کرا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ان کو ہو گیا ہے اپنے ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے بلدیاتی نظام کو چلانے کے لیے، لوٹ مار، کرپشن، جو تباہی پھیری ہوئی ہے اداروں میں، اور جس طرح سے شہر ہوں یا دیہات ہوں سب تباہ برباد ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک با اختیار جب نظام آ جائے گا تو جو شخص بھی الیکشن لڑے گا اور کامیاب ہوگا، چاہے وہ دیہی علاقے کا ہو، شہری علاقہ کا ہو، تو ہر جگہ کے لوگوں کو مشترکہ اختیارات ہوں گے، سب عوام کی خدمت کر سکیں. کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں تو. یہ بتا دیں کہ کراچی والے احتجاج کی تاریخ کیا ہے. دوسرا یہ کہ کیا آپ نے اس احتجاج میں CPS بھی تنظیم
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے نام لیے. کچھ سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جو از خود اپنے طور پر احتجاج کر رہی ہیں, اور وہ سیاسی پارٹیاں جو احتجاج نہیں کر رہی ہیں وہ اس مشترکہ اپوزیشن کے ایجنڈے پہ جو لوگ کام کر رہی ہیں وہ سب ہمارے ان احتجاج میں شامل ہیں. یعنی یہ 3 پارٹیوں کا مشترکہ اسٹیئرنگ کمیٹی نہیں ہے, یہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہم 3 لوگ ہیں. جس طرح میں نے کہا MQ پاکستان, پاکستان تحریک انصاف, GDA میں جتنے بھی گروپس ہیں, اسی طریقے سے JUI فضل الرحمان گروپ, JUI سمیع الحق گروپ, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان مسلم لیگ کاف, آل پاکستان مسلم لیگ اور دیگر جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ سب ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ اس کالے قانون کو وڈرا کرانے کے لیے, اس کو ختم کرانے کے لیے جس سطح کی بھی جدوجہد کرنی پڑے گی, تحریک چلانی پڑے گی, سب اس پہ متفق ہیں. اسی لیے یہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی کہ یہ اسٹیئرنگ کمیٹی اس تحریک کو آگے لے جانے کے لیے اس کے اوپر کام کرے. آپ کے سوال کا اگر میں اس طریقے سے جواب دوں کہ یہ ہم 3 پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اذان دیں گے اور تمام مسلمانوں کو فلاح کی دعوت دیں گے کہ آئے ہمارے ساتھ شامل ہوں. دیکھیں اس میں جب تمام ادارے صوبہ سندھ کے سندھ حکومت کے ماتحت ہوں, جس میں پولیس بھی ہے, اور پولیس کا مین رول ہے امن و امان کو قائم رکھنے کا. ہم نے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ سندھ اسمبلی میں اپنا متبادل نظام جمع کرایا, PTI نے بھی, MQM نے بھی, اس میں باقاعدہ یہ شک ڈالی گئی ہے کہ چاہے وہ ٹریفک پولیس ہو, چاہے جیل کی پولیس ہو, یا جو ہے یہ ہماری دوسری پولیس لوکل پولیس ہو, وہ سب اس بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہو تاکہ اس میں پھر پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو. ابھی ٹوٹل جو ہماری پولیس ہے وہ پولیٹیسائز ہے, اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے. ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب اراکین, چاہے وہ MNAs ہوں, سینیٹرز ہوں, یا MP ہوں, یا وزراء مشیران ہوں, ان کی پالیسی کے بغیر, ان کے ایجنڈے کے بغیر لوکل پولیس کام ہی نہیں کرتی ہے, جس کی وجہ سے پورے سندھ میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے, چوری ڈکیتیاں بھی بڑھ رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہا ہے. جی دیکھیں, میں نے جی دوسری بات کہ آپ لوگ کیا ہوئے اعتراضات جب تک ظاہر سی بات ہے عوام کو پتہ نہیں ہوگی تو احتجاج یا بے معنی لگتا ہے. ابھی تک صرف یہ ہوگا کہ بھائی کراچی واٹر بورڈ اور کراچی جو ہے بلڈنگ اتھارٹی جو ہے وہ مرج کر دیا, اس پہ اعتراضات ہیں اور اس کے اختیارات چھینے گئے. دوسری جانب جو ہے یہ ایک سوالات ہوتے ہیں کہ DC اور SSP بھی جو ہے وہ کمیٹیز میں شامل ہوں گے اور ان کے اختیارات جو ہے وہ کم ہوں گے. پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بات آئی ہے, آپ کی جانب سے یہ اختیارات کم ہیں, لیکن کیا اختیارات کم ہوئے, اس طرح سے کم ہوئے, تفصیل تو کوئی نہیں بتا رہا. آپ لوگوں کو اعتراضات کیا ہے, چند ایک تو عوام کو بھی پتہ چلے. جی ہم اچھا سوال ہے آپ کا. ہم یہ کمیٹی جو ہے یہ ساری چیزیں اجاگر کرے گی, یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے لائے گی. یہ قانونی جنگ بھی ہے اور ایک سیاسی جنگ بھی ہے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے, اس کا آرٹیکل 146, 147 اور 148 سیکشن 1 اور 2 صرف اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو ساری کہانی نظر آ جاتی ہے کہ آپ بڑی محنت سے اپنے کاؤنسلر الیکٹ کر رہے ہیں. کاؤنسلر جو ہیں وہ چیئرمین یا میئر الیکٹ کر رہے ہیں.
سارے معاملات کو وہ سنبھالنے کی ایک پوزیشن میں ہیں، لیکن اختیارات ان کے اگر چھین لیے جائیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو یہ پھر سارا الیکشن کا ڈرامہ کیوں کرا رہے ہیں؟ یہ جمہوریت کس قسم کی ہے کہ آپ الیکٹڈ نمائندہ جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ جو میں نے سیکشنز آپ کو گنائے اس میں یہ درج ہے کہ ایک سیکشن آفیسر، گورنمنٹ کا مطلب ہے سیکشن آفیسر، وہ سیکرٹری، وہ ایک نوٹیفیکیشن نکالے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس یہاں پر اتنا ٹیکس ہوگا اس لوکیلٹی میں، یونین کاؤنسل کے اندر، آپ کا سیکشن آفیسر نوٹیفیکیشن نکالے گا کہ یہاں پر اتنا ٹیکس ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 روپے ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں 5000 روپے ہوگا، ٹھیک۔ اب یہ قانون مجبور کرتا ہے وہاں کے لوکل چیئرمین یا میئر یا جو بھی ہے، جو اس کاؤنسل کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو مجبور کرتا ہے کہ ہو بہو اسی قسم کا نوٹیفیکیشن نکالے۔ اگر 5000 کی انہوں نے بات کی ہے تو کہے کہ 5000 ہوں گے۔ تو یعنی کہ لوگوں پر ایک بوجھ جو سندھ حکومت ڈالے گی، لوگوں جو مہنگائی اور یہ سلسلے پہلے سے ہیں، لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں، اس کے اوپر اور بوجھ ڈالے گی، کیونکہ ان کو پیسے چاہیے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ جو کام وہ سندھ حکومت کے ذریعے سے کر رہے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے بھی کریں گے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ اختیارات جب آپ نے لے لیے ایک جمہوری اداروں سے، مطلب لوکل گورنمنٹ بھی جمہوری ادارہ ہوگا نا، الیکٹ ہو کے حکومت ہے، تو پھر آپ نے کیا چیز منتقل کیا؟ 18ویں ترمیم جب نہیں تھی تو آپ کہتے تھے کہ جناب 1 یونٹ ہے، سارے اختیارات وفاق کو ہیں۔ تو وہی چیز یہاں پر لوکل گورنمنٹ پہ صادر ہے کہ اگر آپ اختیارات 18ویں ترمیم لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ فسطائیت سوچ کے مالک ہیں، آپ ہر چیز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ 1 منٹ میں ذرا سوال کا ذرا جواب یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بالکل اچھی بات۔ آپ لوگوں نے بل پڑھا نہیں، میں چلے کرٹیسائز کر کے سوال کروں۔ آپ لوگوں نے پوزیشن میں کسی نے سوال بل پڑھا نہیں ہے، صرف جو ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، آپ پڑھ لینا، میں نے آپ کو آرٹیکلز گنائے نا، میں آپ کو بتاؤں آرٹیکلز آپ کو، ایک منٹ آپ تھوڑا سن رہے ہیں اس کے اندر۔ دیکھیں جو سسٹم ہے ہمارا پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ فیڈرلزم پہ ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے ہماری یہاں، 3 ٹیئر ہے اس کے، اور ہر ٹیئر کی پاورز ڈیفائنڈ ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کی پاور کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائن کی ہوئی ہے، ریزیڈوری پاور جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے پاس میں آپ کو بتاؤں کون سی پاور ہوتی ہے۔ ایک تو میونسپل سروسز کی پاور ہوتی ہے ان کے پاس، دوسرا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی پاورز ہوتی ہے ان کے پاس، سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کی پاورز ہوتی ہے، اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی پاورز ہوتی ہے۔ اچھا، ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیر بائی کہ آپ کو ٹیکسیشن کی پاور بھی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے، کوئی بھی گورنمنٹ جب ڈیفائن کرنے آپ جاتے ہیں تو اس گورنمنٹ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے پاس یہ تمام چیزیں، تمام پاورز نہ ہوں۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے سسٹم کو بنانے کا کہ جو لوگوں کے قریب ترین آئے آپ، جو سروس ڈلیوری ہے، جو لوگوں کی سروس دینی ہے آپ نے، وہ لوگوں کے قریب ترین آئے۔ اس لیے ڈفرینٹ ٹیئر بنائے جاتے ہیں۔ یونین کونسل ایک سرٹن لیول آف سروسز جو ہے یونین کونسل پرووائڈ کرتی ہے کہ صفائی کا نظام ان کے پاس ہوگا، پانی کا نظام ان کے پاس ہوگا، گھر گھر جا کے صفائی کریں گے، برتھ ڈیتھ سرٹیفکیشن ان کے پاس ہوگی، میرج کی سرٹیفکیشن ان کے پاس ہوگی، آپس میں صلح کرانے کا نظام ان کے پاس ہوگا، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ان کے پاس ہوگا۔ یہ نظام جو ہوتا ہے یونین کونسل کے پاس ہوتا ہے۔ پھر جب اس سے اوپر آپ آتے ہیں، ٹاؤن کے لیول پر آتے ہیں یا میونسپل لیول پہ آتے ہیں، تو سروسز تھوڑی براڈ ہو جاتی ہے۔ وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس، وہاں اسکول ایجوکیشن آ جاتی ہے، ہیلتھ ایجوکیشن آ جاتی ہے، روڈوں کے مینٹیننس کا نظام آ جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن آ جاتی ہے وہاں پر۔ تو یہ ساری چیزیں پلاننگ آ جاتی ہے۔ پھر جب اس سے اوپر جائیں گے، میٹروپولیٹن لیول کے اوپر جائیں گے، تو میٹروپولیٹن لیول کے اوپر براڈر کے نام جو ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہے ساری وہ آ جاتی ہیں، جہاں لینڈ ڈیولپمنٹ ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے،
मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है, आपकी जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ को डेवलप करना है, मास ट्रांजिट आपके पास होना चाहिए, आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम होना चाहिए, आपके पास वाटर सप्लाई होनी चाहिए, सीवरेज होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर आप देखेंगे तो जो आपका 2013 का निज़ाम है, तमाम चीज़ें जो है वो विड्रॉ करके सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखनी है। ना यूनियन काउंसिल के पास कोई चीज़ है, ना टाउन के पास कोई चीज़ है, ना म्यूनिसिपल कमेटी के पास कोई चीज़ है, और ना ही मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास कोई चीज़ है। ये तमाम चीज़ें, और सबसे बड़ी बुरी चीज़ जो इसमें हुई है कि रिसोर्सेज जो है ना जनरेट करने की पावर दी गई है उनको, और ना ही रिसोर्सेज ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनको। तो नतीजा ये है कि छोटा मोटा काम भी जो करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए वो भी उनको अवेलेबल नहीं होते। तो सारा का सारा निज़ाम जो है, अच्छा दूसरा उसमें ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती क्या है कि उन्होंने इम्पोज भी ऊपर से, यूनियन का सेक्रेटरी भी जो आता है उसकी अपॉइंटमेंट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। ये इख्तियार भी वहाँ के लोकल लोगों को नहीं है कि अपने इलाके से अपना यूनियन काउंसिल का आदमी भी वहाँ पर अपना हो, कहीं से दादू से आ जाएगा, कहीं कराची से कहीं आ जाएगा, कहीं हैदराबाद से चला जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो गई, फाइनेंशियल पावर्स हो गई, और डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, तमाम चीज़ें होती, ये सारी पावर्स है। और ये सारी पावर्स जो है इस निज़ाम के तहत जो इस वक्त चल रहा है सिंध के अंदर, किसी इदारे के पास, लोकल गवर्नमेंट के इदारे के पास नहीं है। ये सारी पावर्स पर चलेगी। ये मैं आपके लिए जो आप पूछना चाह रहे थे, आप जब आइन करने के लिए एक ही बात करके तमाम माली खुदमंदारी की बात आप डिमांड कर रहे हैं कि लोगों को मजबूत होना चाहिए आपके, लेकिन उससे 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूमतों की पावर हासिल है कि अपने कानून आइन बना सकती है, अपना कानून बना सकती है। आप जो जमात शामिल आप क्यों नहीं जाते तुम्हें असम्बली में, सेनेट में जाकर अप्रूवल कराए, जान पड़ा इसे ऊपर नहीं लेते। भाई ने सवाल किया था कि इसमें जो तरामीम की गई हैं क्या खराबी है और क्या एतराज़ात हैं। इसका मैं मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ। ये है सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 एक्ट, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, छोटी सी इस पर वर्किंग की गई है। तो ये जितनी भी चिटें लगी हुई हैं ना, ये सारी चिटें ये साबित कर रही हैं इस पर सेक्शंस के वो सेक्शंस हैं जो आईन पाकिस्तान की रूल 140A सेक्शन आर्टिकल 732 आर्टिकल 8 उससे सरीहन मुतसादिम, एक एक की आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ सारे सेक्शन इसके अंदर मैंने मार्क किए। ठीक हो गई बात। अब हम बुनियादी बात, हामिद भाई की भी सवाल का जवाब उसमें शायद मिल जाए कि सूबाई हुकूमत कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकती जो आईन पाकिस्तान की एक शिक्ष से भी मुतसादिम है। अगर कोई कानून आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है तो वो बिल्कुल गैर आईनी है। तो ये जो बनाया गया कानून जिसमें इतनी सारी शिकें हैं आईन पाकिस्तान से मुतसादिम हैं, तो ये नाकाबिल कबूल है ओरिजिनली। अब आ जाती है बात जो उन्होंने इसमें आईनी जो फर्दर तरामीम की और उस पर फिर मज़ीद तरामीम की। तो इसमें से एक बात मैं बता दूँ, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बल्दियाती कानून की जंग नहीं है, ये मकामी हुकूमतें बाइख्तियार मकामी हुकूमतें बनाने का आवाज़ है। उसके लिए जो कि आवाम का बुनियादी हक है कि उनके मसाइल उनके मुंतखब शुदा नुमाइंदों के ज़रिए मकामी तौर पर हल किए जाएँ, यह आईन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। अब उसके अंदर जब मुतसादम हो गया, इसमें तमाम तर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, तमाम तर इख्तियारात जो कि आवाम के पास होने चाहिए, वज़ीर आला ने अपने पास वापस ले लिए, आवाम के इख्तियारात सलब कर दिए गए, नंबर 1। फिर इसके अंदर जो बात बहुत ज़्यादा संजीदा है जिस पे कि तमाम मजहबी, सियासी, समाजी जितने भी इदारे सबको हमारी इस तहरीक में साथ देना चाहिए, ये वो सोच है, वो मनफी सोच है, वो मनफी रविश है हुकूमत सिंध की, जो उसने मुतसादिम वाला रवैया वफाक के ख़िलाफ़ और आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इख्तियार किया हुआ है। उसके ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई दीवार खड़ा होने पड़ेगी, उनको रोकना पड़ेगा कि इस रविश से बाहर आएँ। ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ एक छोटी सी मिसाल दूँ कि ये दो किस्म के दोहरा निज़ाम क्यों दिया। ये भी
फ्रेश तरमीम के अंदर दोहरा निज़ाम बनाया है। पाकिस्तान की इकाइयों को लड़ाने की बात की जा रही है, देही सिंध और शहरी सिंध को मुतसादिम किया जा रहा है। ये देखिए कराची और हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विल नॉट बी देयर एंड वेयर इज इन अदर प्लेसेस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विल बी देयर। इसमें लिखा है इनकी खुद की बात में कि दोहरा निज़ाम क्यों है। ठीक है, कोई और तो सवाल नहीं इस पूरे सिंध का एक निज़ाम हो, सारे सब मसाइल हल करने के लिए एक ही निज़ाम हो, बाइख्तियार मकामी हुकूमतों का निज़ाम हो जो सेक्शन 7 के और सेक्शन 148 के मुताबिक। आप जवाब दें। आपके सवाल का आपने कहा आर्टिकल 140A वाकई डायरेक्ट करता है कि जनाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाई लॉ वो पावर डिवॉल्व करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिटिकल पावर एंड फाइनेंशियल पावर। और आपका क्वेश्चन ये है कि जनाब काउंसिल गवर्नमेंट जो मर्जी बनाए, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, ऐसा है, देखिए कानून बनाने के लिए एक शर्त के नाम है रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और वैसे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है इसको बनाने के लिए। फेडरल असेंबली जो है वो सिर्फ एक काम कर सकती है, वो ये कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करे और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो इस वक्त किसी भी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन हम इंशाल्लाह विद इन के नाम 2-3 डेज जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं वहाँ पर नेशनल असेंबली। आज ये कल में हो जाएगी, वो या हो चुकी होगी या हो जाएगी, हमने बनाई है। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप हो तमाम पार्टियों से। इसमें GDL का PTI भी शामिल होगी, PMLN भी शामिल होगी, पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी। जैसे हमने 18th अमेंडमेंट के टाइम पर सब लोगों ने बैठ कर एक प्रोसेस के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी। तो ये जो हमने बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इन पब्लिक इंटरेस्ट है वो, और उसके लिए हमारी ख्वाहिश होगी तमाम पार्टी जो है जितने स्टेक होल्डर हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो पूरे पाकिस्तान के लिए है, सिंध के लिए नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें हमने सजेस्ट ये किया है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको सजेस्ट ये किया है हमने कि जैसे कि आइन का आर्टिकल 7 ये कहता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है 3 टीयर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल। अच्छा, आइन के अंदर जो पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की डिफाइन हुई हुई है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो रेजिड्यूरी पावर्स दी हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की पावर्स डिफाइन नहीं हुई है। हमने वहाँ पर सजेस्ट ये किया है कि एक एडिशनल चैप्टर ऐड किया जाए वहाँ पर, और उस चैप्टर के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स है वो डिफाइन कर दी जाए, ताकि ये बाद में झगड़ा ही ना खड़ा हो कि जी इसने पावर ले ली है, उसने पावर ले ली है, उसने दी है, उसने नहीं दी। तो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसके लिए हम थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है कंसेंसस डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह